رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو خوراک اور دیگر امدادی اشیاء کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب داخلی اور علاقائی سلامتی کے تمام چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ پنجاب کے گورنر نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملکی معیشت کے استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ اور سیاسی اور عوامی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے اور سیاسی اور معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اقتدار میں آئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ متاثرہ دیہات میں فوری طور پر طبی کیمپ قائم کر کے ادویات مہیا کی جائیں۔ انہوں نے حکام کو متاثرہ دیہات میں امدادی کارروائیوں اور راشن کی فراہمی کا عمل تیز کرنے کے لیے مزید 2 کشتیاں مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے جھل مکسی کا بھی دورہ کیا اور شمبانی میں سیلاب سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے امدادی سرگرمیاں بہتر کرنے اور متاثرہ خاندانوں کو خوراک اور دیگر امدادی اشیاء فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر چیف سیکرٹری بلوچستان نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے اور متاثرہ علاقوں میں ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے اہلکار اور ہیلی کاپٹر بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بھرپور طریقے سے امداد فراہم کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی خصوصی ہدایات پر ایئر فورس نے آفت زدہ علاقے میں گزشتہ 2 روز کے دوران 4200 کلو گرام راشن تقسیم کیا، جس میں آٹا، گھی، چینی، دالیں اور چائے شامل ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پاکستانی حجاج کرام کی سہولت کے لیے رواں سال روڈ ٹو مکہ منصوبے کے کامیاب انتظام و انسلام پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے سعودی حکومت اور خادم حرمین شریفین کو حج کے بہترین انتظامات کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام داخلی اور علاقائی سلامتی کے چیلنجز سے مل کر نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط کیا جائے گا۔ پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملکی معیشت کے استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ وہ لاہور کے ایوان صنعت تجارت کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں سونے کے تمغے دینے کی تقریب سے آج گورنر ہاؤس لاہور میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں نے سیاست بچانے کے بجائے ملک کو اقتصادی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچانے کی ذمہ داری لی۔ گورنر نے کہا کہ ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے قومی مذاکرہ اور مساق معیشت وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزبی اختلاف کی جماعتیں افراتفری کی سیاست کر رہی ہیں اور وہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کو فروغ دے رہی ہیں۔ بلیغ الرحمان نے لاہور کے ایوان صنعت تجارت کے سابق صدور اور صف اول کے اراکین کو بھی ایوارڈز دیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع بارہمولہ میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت نے مظلوم کشمیریوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ سیاسی اور عوامی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے اور سیاسی اور معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اقتدار میں آئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اقتدار کی سیاست کے لیے اتحادی حکومت میں شمولیت اختیار نہیں کی، بلکہ ہم ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ امیر مقام نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا دوہرا سیاسی معیار عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، کیونکہ وہ عوام سے کیے گئے اپنے انتخابی وعدے پورے کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس کئی سال سے زیر التوا ہے۔ انہوں نے کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد اپنا فیصلہ سنائے تاکہ پوری قوم بیرون ملک سے بڑے پیمانے پر بھیجی جانے والی رقوم کے بارے میں جان سکے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ کا بہت احترام کرتی ہے اور ہر شخص کو سستا اور فوری انصاف فراہم کیا جانا چاہیے۔
اور برمنگھم میں ہونے والی کامن ویلتھ گیمز 2022 میں آسٹریلیا 18 تمغے جیت کر سب سے آگے ہے. انگلینڈ 12 تمغوں کے ساتھ دوسرے جبکہ نیوزی لینڈ 7 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے. اس دوران کامن ویلتھ گیمز 2022 کے اسکواش کے مردوں کے سنگل مقابلے میں پاکستان کے ناصر اقبال نے جمیکا کے موریسن کو 3-0 سے شکست دی. خواتین کے کرکٹ کے مقابلے میں کل برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہوگا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.